میرا آج کا موضوع ہے حضرت شمعون علیہ السلام۔ روایت ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست، زبردست، شجاع و بہادر تھے، اور یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے، مانند مثال سر کے بالوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ اور ایک شہر کا نام غموزیہ ہے، کنارے دریائے روم کے اس شہر کے بادشاہ کا نام فوتا تھا، اور وہ بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک مکان بھی عالیشان دریا کے کنارے تیار کرایا تھا، اور اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے، اور وہ اس پر اپنا جشن منایا کرتا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے، اور اس کافر بادشاہ کا 6000 لشکر تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام سے وہ لشکر بھی لڑا کرتا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام چونکہ بڑے بہادر تھے، اس لیے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 اس کے فوجی مار آتے تھے، اور کثیر تعداد میں مجروح ہو کر آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خدا کی عبادت برابر کرتے رہتے تھے، اور 4 مہینے برابر مخلوق خدا کی ضیافت بھی بہت کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور پارسا تھی۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ غموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے، اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم اگر ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ غموزیہ تم سے نکاح کرے گا، پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی، اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گی، پھر تم بادشاہی کرو گی۔ پس عورت ناقص العقل نے دنیا کی طمع سے کہا کہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا میں بصر و چشم اس کو بجا لاؤں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب حضرت شمعون علیہ السلام رات کو سو جائیں تو تم اس رسی سے باندھ رکھنا، اور پھر ہمیں خبر کر دینا، ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور وہیں ان کو مار ڈالیں گے۔ پس مردود کے کہنے سے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے، رسی کو توڑ ڈالا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے پھر کہا کہ تم نے مجھ کو کیوں باندھا تھا؟ وہ بولی، میں تمہارا زور آزماتی تھی کہ تمہارے اندر زور ہے یا نہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گئے، اور پھر وہاں سے لڑائی فتح کر کے واپس تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ غموزیہ نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ وہ بولی، میں نے اس کو باندھا تھا لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے، اس نے رسی توڑ ڈالی، تم لوگ بادشاہ سے جا کر کہو۔ چنانچہ وہ لوگ پھر واپس بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا۔ پھر بادشاہ نے بہت سا مال و دولت دے کر اور ایک لوہے کی زنجیر حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیج دی کہ اب اس سے اس کو باندھ رکھنا اور پھر فوراً مجھ کو خبر دینا۔ پس دوسرے دن حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر میں بندھے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ غموزیہ بولا، لوہے کی زنجیر سے اور کیا چیز
مضبوط ہو سکتی ہے۔ آخر اس کے باندھنے کے لیے کیا بھیجوں؟ اب تو صورت یہی ہے کہ اسے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا۔ وہ بولی، بہت اچھا، کچھ تدبیر کروں گی اور پھر آپ کو کہلا بھیجوں گی، آپ سب خاطر جمع رکھیے۔ ایک دن شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اے صاحب، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، اب تم ہم کو یہ بتاؤ کہ ایسی کوئی چیز بھی ہے کہ اس سے تم کو بند کر کے رکھ سکیں اور تم اس کو باوجود زور آزمائی کے توڑ نہ سکو۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب ہے اور یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو، یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے شب کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی بٹ کر دست و پا ان کے مضبوط باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے مجھے کس نے اس طرح سے باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا کی مرضی کو میں نہیں کہتی۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ میرے بند کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا تھا، اس دفعہ مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ پس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہ رہی، پھر بادشاہ اموزیہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی شتر سوار بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پیر ناک کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کیا، اور سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کو بے دست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی، صرف ان کا دھڑ باقی تھا، بادشاہ اموزیہ کے سامنے لے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں میں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے، اور کسی نے کہا کہ میرے بھائی کو اس نے مارا ہے، اور پھر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا۔ اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی رمق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا، اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے پر سے ان کو دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دڑ دریا میں گرا تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دڑ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ اے شمعون، خدا نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو اور تمام مکان شہر کے کھود کر مع تمام کفار کے اٹھا کر اس دریا میں ڈال دیا، اور اس طرح کیا کہ کوئی متنفس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ پھر